آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کیا فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فرمایا فاعبدون، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ اس کو بیان کیا اللہ نے سورۃ انبیاء کی 25 نمبر آیت میں۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، سورۃ قصص میں بیان فرمایا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی الہ نہ بناؤ۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، ان کو بھی پکارتے ہیں، قرآن تو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کہ ایک اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ کو پکارنا تم نے بند کر دیا، اب کسی اور کو پکار رہے ہو، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں اللہ نے فرمایا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ بھی کسی ایک کو نہ پکارو۔ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر ایک چیز کو ہلاکت ہے، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہ۔ فرمایا لہ الحکم، حکم اللہ ہی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر بھی اسی کے پاس آنا ہے۔ اس لیے فرمایا سورۃ شعراء کے اندر بھی فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو، کوئی اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود تم بنا لو، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اور مت شامل ہو ان لوگوں کے اندر جن کے اوپر اللہ عذاب نازل کرے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہی بات سورۃ یوسف میں بیان فرمائی ان الحکم الا للہ، کہ اللہ ہی کا حکم ہے، حکم دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ فرمایا ذالک دین القیم، یہی ہے دین بالکل سیدھا۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔